ریکارڈنگ سٹارٹ ہو گئی, سٹارٹ کر سکتے ہیں. بسم چلیے, اللہ. تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو آپ کو اب تک سمجھنا ہے تاکہ آگے کے آیتاں کو وہ پرسپیکٹو آپ آنا ہے, وہ ضروری ہے. تو ایک طریقے سے مدثر بھائی کو بول سکتے ہیں کہ اپن پچھلے جو آیتیں کرے اس کا ایک سلائٹلی اوور ویو ہے, کوئی ایک اسپیسیفک آیت بول کے نہیں, وہ آیت ہے جو پھر فیوچر میں اپنے کو دوسرے آیتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری رہتے. فار ایگزامپل جیسے سورہ بقرہ جو ہے زیادہ تر یہودیوں کے اوپر نازل کیا گیا, جیوز کے اوپر, رائٹ. اور یہ جیوس جو ہے مدینے میں رہتے تھے, مکے میں جو ہے طریقے کی دشمنی الگ تھی. مکے میں کیسا تھا بولے تو ابو جہل, ابو لہب جیسے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار تھے, بلڈ ریلیشن شپ تھے, قریش تھے, وہ لوگ جو ہے ان کا بزنس انٹرسٹ بہت لاس ہوتا تھا اور وہ لوگ بہت پوزیشن آف پاور میں تھے, وہ لوگ بڑے فیملیز کے تھے, تو وہ لوگ جو ہے کھلے عام رسول اللہ کو obstruct کرتے تھے, فزیکلی اٹیک کرتے تھے, اور جو لوگ مسلمان بن گئے ان کو ٹارچر کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ کے جو اٹیکس, ان کے جو فتنے اور پلاٹنگ کلیئر اور اوپن تھے, کھلے عام اٹیک کرتے تھے, مطلب پاورفل تھے. تو مگر جب مدینے میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بچنے کے لیے ان پہ گیو اپ کر کے, تو مدینے میں کیا ہوا, آلموسٹ پورے اربا مسلمان بن چکے تھے ارلیئر, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کا کنگ بنا دیے, مطلب پاور دے دیے, پوزیشن دے دیے. تو وہاں کے یہودیاں وہ برداشت نہیں کر سکے, اور وہاں کے عربوں میں کچھ عرب تھے جو اب کنگ بننے والے تھے, ان کا چانس چلے گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئے, جو سو کالڈ مدینے کے رائل فیملی والے. تو یہ لوگ جو ہے اب جب دیکھ لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاورفل ہو گئے, سامنے سے اٹیک نہیں کر سکتے, تو یہ لوگ کیا کرے, اندر اندر سے مسلمان بن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آ کے دھوکہ دے رہے. ان لوگوں کو بولتے ہیں منافق. تو ان کے بارے میں زیادہ جو ہے میں فوکس کیا جا رہا. ٹھیک ہے, اور دوسری چیز یہودیاں ہیں جن کو آلریڈی ان کے کتابوں میں لکھا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں, مدینے جیسے شہر میں آتے تم ان کو سپورٹ کرنا, ایسا ویسا. تو لوگ مدینے میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں, ان کے پرانے بکس میں لکھے ہوئے تھے. مگر جب آ کے دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے قبیلے سے آئے, انہوں سمجھے ان کے قبیلے سے آتے, آئے ہے ان کے قبیلے سے آئے, وہ قبیلے کو تو ہم نچلی ذات سمجھتے تھے, دلت سمجھتے تھے, SC ST سمجھتے تھے, اس میں سے آ گئے, ہماری اپر کاسٹ میں سے نہیں آئے, ہم نہیں مانتے, ہم ان کے دشمن بنتے, ان کو ستاتے, مارتے, فزیکل ایگزیکیوشن, اساسینیٹ کرنے کی کوشش کرتے, اور نئے نئے طریقے سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے. جیسے کہ وہ لوگ مسلمان بننے کی ایکٹنگ کرتے تھے, صبح میں کلمہ پڑھتے تھے, دن تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے, شام ہوتے جو ہے نہیں ہم اسلام چھوڑ دیا, اچھا ریلیجن نہیں ہے. تو پاکی کے عربا کیا سمجھتے تھے, ارے اتنے نالجبل, وہ زمانے کے براہمن تھے وہ لگا, تو براہمن نالجبل رہتا, بھائی انہیں بھی کچھ دیکھا ہوں گا اس لیے چھوڑ دیا ہوں گا, نہ کچھ چھوڑ دیا, اور اسلام بول کے ایسا کنفیوژن لانے کے لیے ایسے ایسے حملے کرتے تھے. تو ان منافقوں کے بارے میں سورہ بقرہ زیادہ فوکس کر. تو ہم کو جو ہے یہ آیتوں کو ان نظریے سے پڑھنا ہے کہ ہاں وہ زمانے میں ایسے لوگ تھے جو ایسا اسلام کو کرتے تھے. تو اب ہم 1400 سال کے بعد میں, آپ, میں, عرفان, شعیب, ہم سب پڑھ رہے, ہمارے کو یہ آیتاں پڑھ کے ان کے پرابلم, ان کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر کے کیا مل رہا, یہ کوسچن اپنے کو آتا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس واپس پوچھنا, بھائی 1400 سال پہلے جو ہوئے تھے یہودیاں, وہ تو آج نہیں ہے, ریاض میں ہے نا, حیدرآباد میں ہے نہ, وہ کنگ تھا جو بیچارے کی کنگ شپ چلے گئے مدینہ میں, رسول اللہ کو کنگ بنا دیے, تو اس کے پرابلم ہم کہیں کچھ سننا, ہمارے کو کیا فائدہ. تو اللہ تعالیٰ بولے یہ جو حرکتیں اولا کرے نا ہم بھی کرتے. یہ یہودیوں کے فطرتاں مسلمانوں میں آتے, کون سے, مشیرآباد کے مسلمانوں میں, ریاض کے مسلمانوں میں, تم یہی حرکتاں کرتے مگر کھلے عام نہیں کرتے, مسلمان بن کے رہتے مگر اسلام کو پسند نہیں کرتے, یعنی تو پسند کرتے قربانی نہیں دینا چاہتے, پھکٹ کے ایڈوائز نہ لیتے, عید نماز مسلمان بولتے خالی روزہ رہنا, شیرخرما بنا لینا, بس اتنے کرنا ہے, قربانی دو نہیں ہوتا. تو یہ منافقت جو ہے ایکچولی اس کے اثرات میں ہے, اس لیے ہم ان کو اتنا ڈیٹیل میں اسٹڈی کر رہے تاکہ ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ ہم کیا وہ حرکتیں لے کے آ رہے, اور اللہ تعالیٰ بولے کہ آپ لوگ بھی یہی راستے پہ چلنے والے. ہاں کپڑے بدل جاتے, لینگویج بدل جاتی, 1400 سال کے بعد میں ہم الگ دکھتے, ہمارے نام الگ رہتے, ہمارے نام پورے مسلمان رہتے, مگر دل میں ہم کو اللہ سے دشمنی رہتی, یعنی تو اللہ کو لائٹ لے لیتے, یعنی تو اتنا سیریس یقین نہیں رہتا, بلیف رہتا مگر ٹرسٹ نہیں رہتا, فار ایگزامپل. تو یہ صفات ہم اس کے لیے نہیں پڑھ رہے کہ کیا ہوا تھا ہسٹری کے پرسپیکٹو سے, ہم دیکھنا چاہ رہے کہ ہم کیا کرنا. اس لیے مدثر شعیب کی ذمہ داری کیا رہتی, ایک آیت کی تفسیر کرتے, شعیب پوچھتا اچھی بات ہے ویسا ہوا, تو آیت ہم اپنے پہ کیسا لینا, ہمارے لیے کیا تربیت ہے, ہمارے لیے میسج
इससे मैं क्या फायदा पाऊं, क्या मैं ये गलती कर रहा हूं? नहीं। क्या मैं रसूलुल्लाह के खिलाफ तलवार उठाया? नहीं उठाया। मैं तो रसूलुल्लाह को देखा भी नहीं, 1400 साल हो गए, तो मैं कैसा इस आयत को इस्तेमाल करना? तो ये नजरिया आप पहले से क्लियर कर लीजिए कि जो हरकतें यहूदियां और वो जमाने में अरबा मुसलमान बन के करे, उसका बहुत बड़ा हिस्सा अपने कौम में आ चुका है। इसके लिए उनके कहानियों को निकाल के अल्लाह ताला कुरान में डाले ताकि तुम स्टडी करना और तुम फैज पाना। सेम अप्लाइज विद पुराने स्टोरियां भी, जैसा दुल्करनैन थे, याजूज माजूज थे, बनी इसराइल थी, मूसा अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम के कहानियां, उनके लोग उनको परेशान करे, उनके खिलाफ धोखे करे, ये क्यों पढ़ रहे हम? क्या? क्योंकि इबरत तो लेना है, मगर आज के जमाने में हमारे मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ मुशीराबाद के लिए अभी भी एप्लीकेबल है। कैसे एप्लीकेबल है? इंशाल्लाह हम लोग जब आयत पे जाएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा एक पर्सपेक्टिव ये टॉपिक को इस तरीके से अंडरस्टैंड करना। आप मिस कर रहे थे इरफान भाई वो टॉपिक। इरफान इवन मतलब इरफान को यानी हम लोग कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा इंटरैक्टिव बनाने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा जो मतलब आयत को अपनी प्रेजेंट लाइफ में रख के उसको जैसे इवैल्यूएट करने की, और उससे मैं क्या भी अपनी लाइफ में कैसा चेंजेस लाऊं और मैं कैसा बेहतर मुसलमान बनूं ऑन डेली बेसिस, ओके, या वीकली बेसिस। बट देयर शुड बी देयर मस्ट चेंजेस आना जरूरी है ये इस तरीके से कुरान को पढ़ने के बाद, ये इम्पोर्टेंट है। सुन इरफान, तो हाँ तुम कंटिन्यू कर। हाँ सुन रहा हूँ मैं, जरा ब्लूटूथ पे लगा रहा था मैं। नो इश्यू, मैं बस मतलब डिस्कस कर। ओके हाँ ओके ठीक है। दूसरा एक पॉइंट मैं डिस्कस करना चाह रहा था, मेरा जरा चार्जिंग कम हो रहा, मैं इसको थोड़ा चार्जर लगा देता हूँ, 1 मिनट। ओके 1% बढ़िया, चार्जर दे दो बेटा, मेरा चार्जर दे दो। कौन से पे दे दो बेटा चार्जर? नहीं वो रूम में है, मेरा दे दो या व्हाइट वाला दे दो। तो दूसरा एक टॉपिक हम कुरान से ये फैज पाना चाहते कि कई बार जो हमारे सोसाइटी हमारे को जो इस्लाम देती, जो कल्चरल है, जो हम खुसूसन माँ बाप, दादा दादी, मस्जिद के इमाम वगैरह के साथ हम ले चुके हैं और हम समझ रहे हैं कि ये इस्लाम है, कई बार वो इस्लाम नहीं कल्चर हो जाता है, कई गलत चीजें क्रीप अप हो जाती, और वो जो एक आमाल की जो ओरिजिनलिटी है, जिसके वजह से वो आमाल अल्लाह ताला आपसे करवा रहे, वो मकसद जो है लूज कर दे रहे। तो हम ये उस कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश करना कि एक्चुअली ये आमाल के पीछे मकसद क्या है। जैसा हम लोग बकरीद के बारे में डिस्कस कर रहे थे, बकरा तो ऑलमोस्ट हर कोई काट रहा, मगर उसके पीछे अल्लाह ताला ने खामखा एक जान को कई को जुदा करने लगा है। और जो है उससे आपको क्या मिल रहा? गोश्त तो वैसे भी हम बांट रहे थे, और जो है गोश्त तो वैसे भी खाते, और हम लोग कई गरीबों को खाना भी खिला देते और चावल के थैले भी दे देते, कभी कभी कुछ लॉकडाउन हो गया या गरीबी रही तो मकसद क्या है? फ्रेश बकरे को लेके फिर उसका गोश्त दाना, आसान तो यही है भाई, 4 किलो का गोश्त खरीद दो, लेके जाके गरीबों में बांट दो। तो उसके पीछे मकसद क्या है? अल्लाह ताला क्या चाह रहे कि क्यों उस चीज को, और वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ क्या लिंक है, वो मैसेज क्या है, उसका स्पिरिट क्या है एक्टिविटी को, उसको हम डीप डाइव करना चाह रहे कुरान के साथ, ताकि जो आमाल कर रहे, जो नमाज पढ़ रहे, जो रोजा रह रहे, उसको हम लोग एक सोर्स ऑफ अल्लाह के साथ कनेक्शन बने और हम अल्लाह को उससे आइडेंटिफाई करें। हाँ इतनी अच्छी चीज अल्लाह ताला चला रहे हमारे साथ, वो हम अंडरस्टैंड बस कर बेटा। म्यूट हो गया? नहीं मैं म्यूट करा जरा, बच्चों को चिल्ला रहा था, बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे। तो उससे क्या है, थॉट प्रोसेस में क्या हो, पहले से नोट्स नहीं बनाता, वो मूवमेंट के ऊपर सोच के जो है अब एक एक पॉइंट लेके आ रहा हूँ, ट्रेन ऑफ थॉट बोलते हैं, वो ब्रेकअप हो जाता हो, बहुत जरूरी है, क्योंकि बात से बात निकलती है और पॉइंट आता। देखिए तो इस तरीके से हम लोग जैसा हम लोग उस चीजों की एक्टिविटीज को डीपली अंडरस्टैंड करना चाह रहे, ताकि हमारे को अमल का सही स्पिरिट मिले। और उसके वजह, वरना आप देखो लोग नमाजा सालों से पढ़ रहे,
مسجد رمضان में भरे हुए रहते, आप हैदराबाद में तो आप रहे देखे होंगे, रमजान तमाम पढ़ते, रोजे भी रहते, मगर एक दूसरे के हुकूक खा लेते, एक दूसरे की प्रॉपर्टी भाइयों की हड़प लेते, जादुआ करते बहू सास के ऊपर, और बाजू दुकान है उसकी दुकान बढ़े तो ये दुकान वाला जादू करके उसकी दुकान को उतार देता, एक दूसरे के साथ सगे भाई बहना जो बचपन में खेले सो एक बात पे नाराज होके मुंह नहीं देखते एक दूसरे का, ईमानदारी नहीं है, हम छोटा सा मौज की बंडी वाला भी मौज बेचे, जब छुपा के गंदे मौज नीचे रखते के ऊपर मौज रख के पैकेट में डाल देता, करोड़पतियां बड़े बड़े बिजनेस वाले हीरा वाले जो है उला भी डुबा दिए, पैसों को लोगों को डुबा दे रहे। तो जब नमाज और रोजा सब हो रहा, एटलीस्ट रमजान के महीने में नए सौ आदमी भी नमाज पढ़ रहा, फिर वो इफेक्ट कम्युनिटी पे क्यों नहीं आ रही? क्यों हम हमारे अमाल, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आपके जैसे नेक लोग हैं, इरफान भाई है, मुदस्सिर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग नेक हैं, मगर मैं मेजॉरिटी की बात करूं, 90% पॉपुलेशन जो है अमाल इतने गंदे हैं कि पैदाशी मुसलमान है, 10 जनरेशन से मुसलमान है, इस्लाम के चीजा के पर सवाल पूछ तो सवाल का भी जवाब देते, नॉलेज भी है और एक्शंस भी जबरदस्त है, फिर क्यों हमारे अंदर एज अ कम्युनिटी, मतलब मैं किसी एक फैमिली को पिनपॉइंट नहीं करना चाह रहा हूं, एज अ कम्युनिटी क्यों हमारे अंदर वो चेंजेस नहीं है? खिताब भी हमारी बेहतरीन, हमारे पैगंबर भी बेहतरीन, हमारा खुदा भी बेहतरीन, हमारा खुदा पत्थरों का जैसा नहीं जिसको हाथ से बनाते पूजा करते फिर उन्हें ना सवाल का जवाब देता, ना कुछ देता, ना कुछ ये करता, हमारा दीन भी बेहतरीन है, फिर क्यों हमारे अंदर होने? क्योंकि लोग तदब्बुर नहीं करते, और कुरान उसकी तरफ इन्वाइट करता, ओ उलुल अलबाब, ओ पीपल ऑफ इंटेलिजेंस, खुसूसन टारगेट कर रहा वो लोग जो वो पीपल ऑफ इंटेलिजेंस, यानी अल्लाह ताला बोल रहे हैं हम लोगों को इंटेलिजेंट पीपल, क्योंकि जानवर के जैसे तो नहीं है ना, कुत्ते बिल्ली तो नहीं है कि जिसकी इंटेलिजेंस नहीं है, कि शेर है ताकतवर है, मगर उसको अल्लाह ताला तारीफ भी कर रहे हैं हमारी कि मैं तुमको इतना इंटेलिजेंट बनाया, यू आर इंटेलिजेंट। तो तुम सोचते क्यों नहीं, बोले अल्लाह ताला कुरान में, ये कुरान जब तुम्हारे हाथों में दी गई उसको तदब्बर क्यों नहीं करते? और आज अनफॉर्चुनेटली कुरान मोस्टली रेड बुक अक्रॉस द प्लैनेट है, मगर मोस्टली है, मतलब पढ़ते मगर बगैर समझ के पढ़े, सिर्फ इकलौती किताब कुरान है। मतलब आप पढ़ रहे पूरे 10-10 दौर कर रहे, रमजान के महीने में कर रहे, आप कितने दौर करे, मैं 2 कर, आप कितने करे 3, यहाँ तक कि मस्जिदों में मैं जाके देखा देहात में, वो कुरान में तो ट्रांसलेशन ही नहीं है, खाली अरबिक में रट्टा मारना है, सूरह फातिहा का एक मीनिंग नहीं मालूम। तो फिर अगर आप कुरान में तदब्बर नहीं करेंगे, तो आप कुरान में सूरह फातिहा नहीं समझे, तो आपकी नमाज आपको क्या चेंजेस लेके आएंगे? तो इसके लिए हम लोग ये मिशन करें कि हम लोग जो लाइक माइंडेड, जो लोग एंटी मुस्लिम नहीं है, जैसे कम्युनिस्ट मुस्लिम्स है, जो सेकुलर मुस्लिम्स है, जो सिर्फ दुनियावी जीना चाह रहे, जो सिर्फ अपनी बीवी बच्चों की तरक्की, हालांकि वो कुछ गलत बात नहीं है, बीवी बच्चों की तरक्की करना, अपना कैरियर बनाना, इंजीनियरिंग में एक्सेल करना, टॉप के इंजीनियर माने जाना, अपने एरिया में वेल रेस्पेक्टेड रहना, कोई गलत बात नहीं, मगर इसी को अपने लाइफ का मकसद बना दिए और अल्लाह को सिर्फ एक सेकेंडरी क्या बोलते हो मेंटेन करके रखो भाई, ये यहाँ का एरिया का चौधरी है, इन्हें बड़ा एमएलए एक्स कॉर्पोरेटर है भाई, अपने गली का मिला के काम निकलते, कल के दिन सलाम दुआ करते रहो, चाय पिलाते रहो, बच्चों की शादी में बुलाते रहो, वैसा हो गया खुदा। आज क्या बोलते हो भाई, अल्लाह से नाराजगी नहीं लेना, मिला के रखो भाई, जरा थोड़ा बहुत खैरात करते रहो। इस लेवल पे इस्लाम को उतार दिए, इस लेवल पे अल्लाह को उतार दिया, हालांकि अल्लाह हमारी जिंदगी, हमारा रूह, हर चीज चला रहा और हम अपने पर्सनल पैशन के पीछे मुलव्विस हो गए। हालांकि पर्सनल पैशन आप करना, किसी को जो है एक्सेल करने की बहुत क्वालिटी रहती है, मेरे को भी कैरियर वगैरह में बहुत था कि मैं आगे बढ़ना, मैं टॉप पे आना, मैं सब में वो फॉलो अप करना, दे शुड रेस्पेक्ट टुवर्ड्स मी, मगर वो तुम्हारा लाइफ का ओनली सोर्स नहीं बन जाना ऑफ लिविंग। मेरी जिंदगी जीने का मकसद ये नहीं बन जाना चाहिए। हम किस मकसद के लिए आए हैं, क्यों आए हैं इस दुनिया में, क्यों आए हैं इस दुनिया के मरने के बाद में क्या होता, उस नजरिए से जब आप प्रायोरिटाइज चेंज करना, नंबर 1 प्रायोरिटी अलग रहना, नंबर 2 प्रायोरिटी अलग रहना। नंबर 2 प्रायोरिटी रह सकते बीवी बच्चे, अच्छा खाना, अच्छा जीना, मगर उसी के लिए जीना वही हमारा जिंदगी का मकसद है, और सिर्फ मेंटेन कर ले रहे, ये कॉन्सेप्ट ना बोले तो, ईमान आना बोले तो, कुरान को डीप तदब्बर करे तो इंशाअल्लाह जो है अल्लाह ताला अपने अंदर वो चीजें पैदा करता। अल्लाह ताला की एक सुन्नत है, एक तरीका है, अल्लाह ताला की एक प्रैक्टिस है। अल्लाह ताला बोले जिसमें तुम मेहनत कर रहे हो मैं उसमें तुमको मदद करता हूँ। वेरी सिंपल फॉर्मूला, बहुत सिंपल है। अगर आपका इरादा बेहतरीन इंजीनियर बनना है, अल्लाह ताला बोले मैं आपको मदद करता हूँ।
میں آپ کو سرٹیفکیشنز میں ہیلپ کرتا ہوں, آپ کو جاب اپرچونیٹیز دلاتا ہوں, میں آپ کو سیٹسفائی کرتا ہوں. اگر آپ کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے, اگر آپ کا مقصد دین کی عبادت کرنا ہے, اللہ کے نزدیک جانا ہے اپنے کو, اللہ کا خلب حاصل کرنا ہے, اور اللہ کی خوشی حاصل کرنے کا اپنی زندگی میں ایک سکون چین جو کہ کروڑ پتیوں کی زندگیوں میں بھی نہیں رہتے, وہ آپ حاصل کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے. مگر آپ کا مقصد ہی اللہ سے دعا, عبادت, ذکر صرف اور صرف آپ کے پرسنل ایمبیشنز پورے کرنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ بولتے نو پرابلم, آپ اس میں محنت کر رہے ہیں نا, رات دن کر رہے ہیں نا, میں اس میں مدد کرتا ہوں آپ, فائن, گو ہیڈ, جیو اپنی زندگی اپنی مرضی سے. تو ہم وہ زندگی نہیں جینا چاہتے, ہم ایک مشن سے جیو وہ زندگی اپنی مرضی سے, بلکہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, مگر ایٹ دا سیم ٹائم بول رہے ہیں کہ بھائی تم کو آنا تو میرے پاس ہی ہے, جب کروں گا میں حساب. ہاں مطلب پیپل آف انٹیلیجنس بول کے بول رہے ہیں, اور اگر میں بول رہا ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ میرے کو بس میرا کاروبار, میرے کو ایک نہیں دو تین, میرے کو 3 برانچز کھولنا ہے, ایک دمام میں, ایک جدہ میں, ایک ریاض میں تو ہے آلریڈی, میرے کو یہ ہو جانا, میں دبئی میں بھی ایک کھولوں گا, میں ادھر بھی کھولوں گا, تو میری مطلب فرسٹ پریورٹی وہ بن گئی, تو میرے کو تو اللہ تعالیٰ دیں گا ہی دیں گا, کیونکہ میں اس ڈائریکشن میں محنت بھی کر رہا ہوں. تم جیسا بولے اللہ کی سنت ہے, جیسا محنت کرتے ہو اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ دیتا. لیکن الٹیمیٹلی تو مرنا ہے, کچھ بھی لے کے جانا نہیں ہے, اللہ کے پاس جانا ہے. تو جب حساب کتاب ہوں گا تو پھر زیرو پہ آ کے کھڑ جاتے ٹوٹلی. تو جو ہے شعیب کتنا ٹائم بچا ہے اور ریپ اپ کرنے کو؟ اور 20 منٹس 20 منٹ. اب فار ایگزامپل اور ایک چیز کیا ہے, زندگی میں جو اپنے سے ہوتے انسیڈنٹس ہوتے, اس کو ہم ایک نیچرل سائیکل سمجھتے. فار ایگزامپل بھائی میرے کو جاب لگی, میرے کو نہیں لگی, انہیں اس کو نہیں لگی, انہیں محنت نہیں کرا, جاب انہیں محنت کرا, دماغ اچھا تھا, جاب حاصل کرے. تو ہم جو لائف میں انسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ ایکچولی اللہ کی طرف سے اب اللہ کی طرف کھینچنے کے لیے وہ اللہ کی ایک اسٹریٹجی رہتی, مگر اس کو ہم کئی بار مس انڈرسٹینڈ کرتے تھے, اس کو دیکھ نہیں سکتے, بصیرت نہیں رہتی اپنے کو. تو قرآن جو ہے آپ کو شو کرتا کہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کیا کوشش کر رہے تمہارے کو اپنے طرف کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں تمہاری زندگیوں میں جو ہو رہے ایپیسوڈز, آپ کا جو جاب لگنا ہے, آپ کا سعودی آنا, آپ کی شادی ہونا, یا آپ کے بچوں کی صحت نہیں ہونا, پھر بعد میں صحت اللہ تعالیٰ دے دینا, یہ جو بھی جو انسٹنس ہے بولتے بھائی یہ تو فیز آف لائف ہے بول کے لوگ اگنور کر دیتے, اس کے اوپر پونڈرنگ نہیں کرتے. مگر اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہتے ہیں, قرآن کے ذریعے آپ کو ایک الگ پرسپیکٹو دینا چاہتے کہ آپ لائف کے ایونٹس کو کس طریقے سے دیکھتے, آپ کے ساتھ کیا ہوا, آپ کے ساتھ کیسے گزرے چیزیں, آپ کو کیسے اتار چڑھاوا ہے, اتار چڑھاو کے پیچھے ریزن کیا ہے. اب فار ایگزامپل ایک دیکھیے, اپن سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے, آیت نمبر 15 تھی, جس میں اللہ تعالیٰ بولے یہ منافقاں کیا کرے, اللہ کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے چکر میں, مدینے کے بارے میں تو آپ کو میں بیک گراؤنڈ بولا, وہ لوگ کیا کرے, آ کے جو ہے مسلمان بننے کی ایکٹنگ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں گھس کے صحابیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اور جو ہے اسٹریٹجی کر کے سیکرٹا لینا, لے کے جا کے بول دینا, یعنی تو ایسے ٹائپ کے بن گئے تھے کہ بھائی اپن کیا کریں گے, دونوں گروپوں کے ساتھ مل کے بھی رہیں گے. وہ قریشیوں کے ساتھ بھی جا کے بولیں گے ہم تمہارے لیے ہیں, ہم تمہارے لیے جاسوسی کر رہے ہیں, ہم تمہارے سائڈ ہے. ادھر مسلمانوں کے ساتھ بھی بولنا ہم تمہارے سائڈ ہے, تاکہ کل کے دن مسلمان جیتے بولتے ان کا مال ملا تو مال لے لینا, کل کے دن مسلمان ہار گئے, قریش ٹیک اوور کرے تو بولنا بھائی قریش بھول گئے ہم تمہارے گھر پہ آتے تھے نا سیکریٹ میٹنگ کو, تو ہم تو تمہارے دوست ہیں, تو ہمارے کو ہاتھ مت لگاؤ, ہمارے کو تمہارے سائڈ ہی ہے. تو دونوں سائڈوں پہ بولتے نہیں, 2 بوٹ کے اوپر پیر رکھ کے چل کے جاتے تھے, رائٹ. تو یہ جو فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے تھے, اور جو ہے یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا, اللہ تعالیٰ کو کنٹرول نہیں ہے چیزوں کا جو تم دھوکہ دے رہے, وہ اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ کیسا کرتے, یہ بدلہ اگر آپ سمجھے تو آپ کو اللہ کا سنت سمجھ میں آتا اور آپ کے لائف میں انسیڈنس ہوتا. تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, جو ڈھکوسلا کر رہے, جو دین کے نام پہ صرف چپ چپ دین کو چل رہے, یعنی تو کوئی ہر فرقے کے ساتھ مل کے رہ رہے, سٹینڈ نہیں لیتے, صحیح غلط ہے تو نہیں بولتے, بھائی ملا کے رکھو, بھائی مینیجر ہے کل کے دن کام آتا, ایسے ٹائپ کے آپ کو بہت لوگ ملتے. تو یہ بھی فرقے میں رہتے, وہ بھی فرقے رہتے, درگاہ پارٹی میں بھی رہتی, وہ بھی رہتے, کیا بولتے بھائی سب سے کام ملیں گے, کل کے دن جاب اس کے تھرو لگیں گے نا, سی وی اس کو بھی بھیجیں گے, اس کو بھی بھیجیں گے. تو سمجھ رہے ہوشیاری. تو دین کے معاملے میں کمپرومائز کر لے رہے, یہ لوگ یہ نہیں بول رہے کہ آپ غلط ہے میں نہیں کروں گا, مطلب دوستیاں توڑنا نہیں ہے, اسلام یہ نہیں بول رہا, مگر ان کو دعویٰ نہیں کرنا چاہ رہے, ان کو معلوم ہے کہ یہ فار ایگزامپل شرک نہیں کرنا, درگاہ میں سجدہ نہیں کرنا, میں کہیں کو بولوں کیا ملتا میرے کو, الٹا میرے سے ناراض ہو جائیں گا انہیں, پھر میرے کو مدد نہیں کریں گا, ایک ویلیبل الائی مس ہو جاتا, خاموش بیٹھو, ادھر بھی رہو ادھر بھی, یہ ٹپیکل اپنے اندر آتا تھا. تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا ایگزامپل دے رہے آیت نمبر 15 میں, کہ اچھا تم جو ہے گیم کھیلتے, ہوشیاری کرتے,
हमारे साथ एक गेम खेलता हूँ। एक्चुअली गेम का वर्ड अल्लाह की जीनत के लिए ज़ैब नहीं देता, मगर एक अपने टर्म्स में एक फ्रेंड्स के जैसा बात कर रहे हैं अपन, तो एक प्रॉपर क्लास नहीं है तो अपन फ्रेंड्स के साथ बात करते, उस टर्म में ले रहा हूँ, तो अल्लाह की बेइज्जती नहीं है उस सेंस में। तो अल्लाह ताला बोलते ठीक है तुम ऐसा कर रहे हो, तो देखो अल्लाह ताला की सुन्नत क्या, अल्लाह ताला क्या करते हैं मानव के साथ, दौलत देना शुरू कर देते हैं, तरक्की पे तरक्की, जमीन पे हाथ रखो सोना बन जाता, हर जगह बेस्ट जॉब, बेस्ट बीवी, बेस्ट बेहतरीन घर, बेहतरीन जॉब, बेहतरीन बच्चे, बच्चे फर्माबरदार, बच्चे सब कर रहे और लाइफ के पीक पे चल रहे हो, पीक बिजनेसमैन, पीक पैसा छाप रहे, भाई क्या नसीब लिखा के लाया। मगर अल्लाह ताला बोले ये एक्चुअली उनको तबाह करने का रास्ता है। अब आप बोलेंगे ये क्या, अल्लाह ताला इतने नेमतें दे रहा मगर ये अजाब है, अजाब कैसा होता, क्योंकि इस अजाब की वजह से ये दौलत और सक्सेस के सक्सेस से आप इतने अंधे हो जाते, आप समझते आप गलत नहीं है, अपने अंदर नहीं झांकते, किसी से जाके मिलते नहीं, कोई अगर आपको करा चेंज कोशिश करा तो जो है उसको बोलते जा भाई जा, अगर अल्लाह में से नाराज होता तो मेरे को इतना सब कहीं को देता था, तो मतलब अल्लाह मेरे से खुश है। तो आपको ये गलत फहमी के धोखे में रख के अल्लाह ताला आपको हिदायत से दूर रख के आप इसी अकड़ और तकब्बुर में रहते हुए कि अल्लाह मेरे से राजी है, मैं सही रास्ते पे हूं, ये जो मैं धोखा कर रहा हूं सबसे मिलके रहने की, मिला के रहने की, लोगों को गलती से रोकना अवॉइड करना चाह रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, या स्टैंड नहीं लेना चाह रहा हूं दीन के मामले में, बाहर नहीं निकलना चाह रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, जान दो भाई मेरा क्या लेना देना, ये जो मैं कर रहा हूं इससे अल्लाह नाराज नहीं हुआ, अगर नाराज होता तो मेरे को दौलतें और सक्सेस कहीं को देता था। अब वो देखो नमाज पढ़ रहा हो हौला शुएब, उसका देखो उतना नहीं कमाया, मैं उससे ज्यादा कमाया ना, तो मतलब तो इससे क्या हो रहा, आदमी क्या है सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाता, रिलैक्स हो जाता, अपने आप को चेंज नहीं करता, अपने अंदर की गलतियों को नहीं निकालता, अपनी पीठ नहीं देखता, तो जिसके वजह से उन्हें वही तकब्बुर, वही अंधेपन में मर जाता और सीधा जाता जहन्नुम की आग में। तो अब अल्लाह कैसा बदला लिया उसके साथ, अगर हम अल्लाह की सुन्नत इस आयत के जरिए समझेंगे, तो जब अगर हम गलत रास्ते पे है, या हमारा कोई दोस्त है या हमारा छोटा भाई है, उन्हें गलत रास्ते पे होने के बावजूद भी एकदम उन्हें जबरदस्त पैसा कमा रहा, टॉप बिजनेस में चलेगा, अपने पे हंस रहा, भाई बिजनेस करना है सिखाता हूं इधर आओ, तो आप परेशान हो जाते, क्या वाकई में मैं गलत रास्ते पे हूँ, यानी तो आपका दिल जो है नरम हो जाता, अरे ये क्या हो रहा मेरे साथ ऐसा बोल के। तो जब ये आयत आपको हेल्प करती, गाइड करती, ना 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 ये अल्लाह उससे बदला ले रहा, क्योंकि उन्हें अल्लाह का धोखा दिया उन्हें, तो इसके लिए ये हर कोई अगर दौलतमंद और जिंदगी में कामयाबी हासिल कर रहा तो जरूरी नहीं है अल्लाह उससे राजी है, हो सकता कि ये उसके लिए अजाब हो सकता। तो ये कुरान की आयत समझने की वजह से आपका पर्सपेक्टिव लोगों के ऊपर चेंज हो जाता, और जो इंसिडेंट्स अपने लाइफ में हो रहे चेंज हो जाते। फॉर एग्जांपल एट द सेम टाइम जो नेक सालिहीन है, जो अल्लाह के रास्ते पे चले, उसको आजमाइश होनी पड़ती, थोड़ी सी चीजें उसको अल्लाह ताला अच्छा देते देते थोड़ा एक साल कम प्रॉफिट देते या जॉबलेस रखते, तो अल्लाह ताला ये देखना चाहते कि मेरा बंदा मेरे से नाराज है, खफा हो गया, क्या मैं ले गया, हालांकि मैं 30 साल दिया उसको, 1 साल नहीं दिया, तो उन्हें खाली मतलब ही थी क्या उसकी इबादत, सिर्फ मेरे से हासिल करने के लिए मेरे पास तड़पता था, तहज्जुद की नमाज पढ़ता था, हज करता था, बोल के अल्लाह ताला टेस्ट करने के लिए आपको 1 साल तकलीफ देता। अगर कुरान की आयत पढ़े तो आपको समझ में आता नहीं ये अल्लाह की टेस्ट है और मैं ये 1 ईयर बेहतरीन तरीके से निकालूंगा और अल्लाह को राजी करूंगा, बोल के आप सही तरीके से रहेंगे, वरना शैतान आपको भटका देता, क्या हुआ छोड़ दो कुछ भी नहीं है, उधर चले जाओ, वो दरगाह को पकड़ लो, जॉब मिल जाती तुम्हारे को, वो कर देती, तुम होते होते फिर अल्लाह को छोड़ के दरगाह से कनेक्टेड हो जाते, पीर मुर्शिद से कनेक्टेड हो जाते, क्योंकि अब उनके पास चले आते, उन्हें दुआ करते, जिन्नात के जरिए कुछ काम कर देते, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होता, होते होते अल्लाह को इग्नोर कर देते और तुम जो है गलत ट्रैक पे चले आते। यानी तो अपने इंसिडेंट जो लाइफ में है जिस तरीके से रिएक्ट होना, रिएक्ट नहीं होकर डिप्रेस, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते, मूड ऑफ हो जाता और जो है नौज़बिल्ला अल्लाह के खिलाफ हो जाते। तो ये सब चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए कुरान ही है जो अल्लाह का कलाम है, जो अल्लाह ताला आपको कन्विंस करते, आपको आपके पर्सनल कोच है, पर्सनल मेंटर एक्चुअली अल्लाह है। और अल्लाह का जो नाम सूरह फातिहा में रब है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो रब का एक मीनिंग ये भी है कि मुर्शिद, और एक मीनिंग अल्लाह का एक नाम ये भी है कि खय्यूम का मतलब और मुर्शिद का मतलब है जो आपको ग्रो कराए, खाली पैदा करके माँ के पेट में रख के जमीन में फेंकने वाला नहीं, आपको गाइड करके लेके जाके दीनदार बनाने वाला अल्लाह है। वो अल्लाह का नाम है रब के अंदर। तो अल्लाह ताला कोशिश भी आपको कर रहा। आज अल्लाह ताला इरफान को चूज करा, अल्लाह ताला बोला मेरा बंदा इरफान को मैं चाहता हूं कि वो मेरे नजदीक आए, उसको मैं गाइडेंस देना चाहता हूं, उसके दिल के दरवाजे खोलना चाहता हूं, उसको अल्लाह की मोहब्बत दिल में और डालना चाहता हूं, उसको दुनिया की तकलीफात, ये दुनिया का लॉस, जो जॉब चली गई या कुछ तकलीफ है या फाइनेंशियल गोल्स मीट नहीं करे, वो गम उसको झुला के मैं इसको आखिरत की जिंदगी की तरफ लेके जाना चाहता हूं। वो मोहब्बत जो अल्लाह ताला करते वो कुरान के जरिए होती है। कुरान के जरिए आपके लाइफ के इंस्टेंस को आप एनालाइज करते,
تو اس لیے قرآن کی تفسیر اور قرآن کی آیتیں جو ہے آپ کی آنکھیں کھولتی, جو آپ کو ایک نیا پرسپیکٹو اور ڈائریکشن دیتی, جو کئی بار ہمارے دوستیں نہیں دیتے, حالانکہ ہمدرد دوست رہتے مگر نالجبل نہیں رہتے, قرآن کو نہیں سمجھے, اللہ کے سنت کو نہیں سمجھے, اللہ کا جو پلان ہے اسٹریٹجی کو نہیں سمجھے, تو لوگ آپ گائیڈ کرتے. تو جو آدمی آپ کو گائیڈ نہیں کرتا انہیں کیا کرتا, مس گائیڈ کرتا, اور آپ غلط راستے پہ ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے اچھے انسان ہیں, آپ کے اندر پوٹینشیل ہے بہت نیک بننے کا, ایٹ دا سیم ٹائم دنیا میں بھی ٹاپ آنے کا, مگر پوٹینشیل کو مس یوز کر دے کے شیطان جو ہے بیکار چیزوں میں لگا دے کے آپ کو نئے نئے پیشنز لگا دے کے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جاب پہ ایکسل نہیں کرنا چاہیے, مسلمان کی عزت جو ہے اچھی ہونی چاہیے, کہ انہیں اچھا کام کرنے والا, اچھے کیریکٹر والا ہونا چاہیے, مگر ایک الگ پرسپیکٹو ملتا ہے آپ کو قرآن پڑھنے کا. تو اس وجہ سے ہم لوگ ناٹ جسٹ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو اور ایک کیا بولتے ہیں لٹریچر بک کی طرح نہ پڑھ کے کہ ہاں آیت ہے اس کا یہ میننگ ہے, اس کے اندر یہ گرامر ہے, اس کے اندر وہ ہے, نہیں, ہماری لائف ہم کیسا بہتر بنا سکتے, یہ پرپز سے ہم لوگ بیٹھے تھے. اس لیے آپ نیو ممبر ہے, تھوڑا سا میں اوور ویو کرنا چاہ رہا تھا. کچھ کوسچنس آپ کے ہیں یہاں تک, یا میں کچھ اور عرفان اگر کچھ مطلب تم کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ مطلب کر سکتے, مطلب عرفان. نہیں ابھی تو کچھ نہیں ہے. اوور آل جو ویو تھا, جو باتیں وہ تو الحمد للہ سمجھ میں آیا مجھے, لیکن یہ میرے لیے کیونکہ بہت ساری چیزیں مس ہو گئی شاید, میں سمجھتا ہوں جو میں نے ان شاء اللہ جو ہے آنے والے دنوں میں کوپ اپ کر لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. عرفان کی ایک مطلب جو میں نوٹس کیا عادل, ماشاءاللہ تبارک اللہ, بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ پرسنالٹی ہے, جو مطلب میں بہت کم لوگوں میں دیکھا. مطلب ایک چیز کو ان کو کوئی چیز سمجھ میں آگے تو he tries his level best to excel in that field. تو I like that quality in him. ماشاءاللہ تبارک اللہ. تو انشاءاللہ وہی کوالٹی انشاءاللہ آلریڈی بہت, he is a very good human being just like زبیر, مدثر, منصور, ماشاءاللہ تبارک اللہ. اب اس کو جو سو انشاءاللہ ہم لوگ تم جو ہے سو اللہ کی کتاب سے وہی اچھائی کو مطلب بولتے نا اس کو کوہ نور بنانا ہم لوگ کو, تم قرآن کے تھرو ہم لوگ کو پوروں کو کوہ نور بنانا, تاکہ مطلب جب ہم مریں گے اللہ کے پاس جائیں گے تو بس یعنی ایسا جنت کے دروازے کھل جانا انشاءاللہ. اور ایک چیز اچھی ہے عرفان بھائی, کیا کریں ہم لوگ ہر کلاس کا آڈیو ریکارڈ کریں ہم لوگ, تو گوگل ڈرائیو پہ شعیب بھائی کے پاس اویلیبل ہے, آپ کو بھی شیئر کر سکتے ہیں. تو اب تک جتنا بھی میں ڈسکس کرا نا, آپ وہ آڈیو سنے, تو ایک کلاس 1.5 گھنٹے کی ہے, ذرا لمبی ہے, تو آپ فری رہے جب اگر وہ کبھی بھی ٹائم ملا, کبھی 2 دن میں ایک بار, اس کو بھی اگر آپ کور سن لیے اگر, تو آپ کو جو ہے یہ چیزیں جو بیک لاگ تھوڑا سا پیچھے ہو گئے اس کو آپ کور کر کے جلدی آگے آ جا سکتے, سمجھے. الحمدللہ جو ہے ہر آیت کنیکٹڈ نہیں ہے, ہر آیت ایک الگ ٹاپک کے پر بات کرتی, قرآن کا یہ خوبصورت ہے. تو بیچ میں آ کے بھی کر سکتے, مگر کیونکہ تھوڑا بیسک چیزیں کبھی کبھی ریپیٹ نہیں کرتے ہم لوگ, جیسا کہ اب میکسیمم آڈینس اس حدیث کو سن لیے, تو میں حدیث کا ریفرنس بولتا ہوں, وہ حدیث یاد ہے نا شعیب, جو آدمی 99 مرڈر کرا تھا اور اس کو ایسا ہوا تھا, اتنا بول کے چھوڑ دیتا ہوں, تو آپ ذرا مس ہو جاتے, ارے وہ تو میں سنا ہی نہیں, تو مس ہو جاتی. اچھا, اور وہ اتنا ڈیپ میں پھر دوبارہ بولے تو اتنی انٹینسٹی نہیں رہتی, کیونکہ لوگ سن چکے رہتے, اس کو 2-3 بار میں یوز کر دیا رہتا, فار ایگزامپل کسی کانٹیکسٹ میں, حدیث کی گہرائی میں, تو پھر ذرا ریپیٹیشن ہوتا اور ذرا کانسنٹریشن مس ہو جاتا, بول کے میں اس کو ہلکا ٹچ کر کے آگے چلے آتا ہوں. تو ویسے ٹائم پہ تھوڑا آپ لیٹ ڈاؤن ہو سکتے, تو آپ جو ہے پرانے آڈیو سن لیے, تو جو ہے آپ کو جو ہے وہ حدیثیں وہاں پہ کور ہو جاتی کہ کیا بولنا چاہ رہے تھے, کیا ٹاپک چل رہا تھا, بلکہ وہ ہے. ٹھیک ہے, میں وہ تو یوزر نیم پاسورڈ شیئر کر دیتا ہوں اور ایک بار گروپ میں. عرفان جب بھی تم کو وقت ملا مطلب وقت ملا تو چیک کر لو. ایک 4-5 شروع کے سیشنز مس ہو گئے ہیں, مگر آلموسٹ جو ہے باقی کے ہر سیشن ہم لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں. چیز یہ ہے عرفان کہ وقت مطلب ایکچولی یہ کلاسز کی اوریجنلی ضرورت بھی نہیں تھی عرفان. مطلب قرآن تو یوٹیوب پہ اور ہر جگہ ایپس, یہ موبائل میں ہر جگہ اویلیبل ہے تفسیر کے ساتھ, مگر مطلب میرے کو ایسا ریئلائزیشن ہوا کہ میں, تم, زبیر, مدثر, منصور, ضیاء, ذکی, ہم لوگ کو جیسا کہ عادل بولے, اللہ تعالیٰ بولے او پیپل آف انٹیلیجنس, ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ شعور دیا
ہم لوگ کو جو سو ایجوکیشن دیا, ہم لوگ کو سوچنے کی سمجھنے کی توفیق دیا, تو یہ وقت ہے ہم لوگ کا. We are nearing 40, some of them are above 40. You know, anytime anything can happen, so we have to be prepared for meeting with Allah. تو وقت ہے یہ, مطلب ابھی ینگ ہے, جد و جہد کر کے اللہ کے قریب جانا, اللہ کے لیے مطلب وقت نکالنا ضروری ہے, وہ بولنا چاہ رہا ہوں. مطلب میں چاہے کتنا بھی بزی ہو عرفان, تم چاہے کتنا بھی بزی ہو مدثر بھائی یا منصور یا زبیر یا عادل تو خیر ہم پہ احسان کر رہے ہیں ہم لوگوں پہ, مگر ہم لوگ کو وقت نکالنا ضروری ہے, ضروری ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وی ہیو ٹو ٹیک آؤٹ ٹائم فار دا سیک آف اللہ, ایٹ لیسٹ منیمم 1 hour قرآن کو سننا, اس پہ سمجھنا آیت کو, کیونکہ ایک موقع ملا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپارچونٹی دے رہا, تو ہم کو وقت نکالنا ضروری ہے without fail. یہ میسج. اور ایک چیز ہے عرفان بھائی, کئی لوگوں کو یہ مسکنسپشن رہتا کہ جب اسلامک ایکٹیویٹیز میں گھس جاتے یا اسپرچولیٹی بڑھ جاتی تو آپ کی دنیاوی لائف افیکٹ ہو جاتی. یہ ٹوٹلی غلط مسکنسپشن ہے. اس کا پروف کئی صحابیہ ہیں جو کروڑ پتی ارب پتی تھے اور اپنے فیلڈ میں انجینئرنگ جو بھی ہے اس میں ایکسل کر چکے تھے, اور وہ زمانے میں بزنس بہت بڑا فیلڈ تھا اور وہ لوگ کے بزنس مین تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اسپرچولی آگے اللہ کی طرف آگے قرآن میں گہرائی سے جا رہے اور لائف میں کچھ چینجز لا رہے تو آپ کا بزنس افیکٹ ہونے والا ہے, یا نہیں تو جو ہے آپ کی فیملی آپ سے ناراض ہونے والی ہے, آپ کی بیوی ناراض ہونے والی ہے کہ آپ ٹائم نہیں دے رہے, یا نہیں تو آپ کا باس آپ پہ اپسیٹ ہونے والا ہے کہ آپ کانسنٹریٹ نہیں کر رہے, آپ کی پروڈکٹیوٹی ڈاؤن جا رہی. بول کے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کا ایکچولی یہ میریکل ہے اللہ کی طرف سے کہ جب ہم اللہ کے لیے دنیا سے تھوڑا پلٹ کے اللہ کی طرف جب جھکیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کو اور سنوار دیتا. تو رادر آن دی اپوزٹ سائڈ آپ کی دنیاوی لائف کو اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمہ داری میں لے کے پرسنل کیئر میں لے کے, جیسا بولتے نہیں کوئی آدمی پرائم منسٹر بن گیا تو نے بولا یہ میرا بچپن کا دوست ہے پی اے, تو اس کو جو بھی ہے دیکھ لینا, دیکھ میں چیف منسٹر بن گیا تو تیری ذمہ داری ہے. تو ویسے ہم اللہ کے پرسنل کیئر میں جاتے. تو یہ غلطی ہے کہ جو ہے ارے اب تو خیرات کرنا پڑتا, ارے اب تو پیسے غریبوں کو دینا پڑتا, اب دین کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا, بیٹھ 1 گھنٹہ. But that time will be compensated by the barakah in your life. آپ کی زندگی میں برکت آنے والی ہے اور آپ کی دنیا کی زندگی ذرہ بھی دھکا نہیں پہنچنے والی ہے. آپ کا جاب, آپ کا کیریئر رادر بلاسم کرنے والا ہے. میں لوگ میرے کو مس انڈرسٹینڈ کرتے کہ میں چونکہ دین کے کاموں میں این جی او ہے میرا جو ہے, میں بہت ڈسٹرکٹس میں دعویٰ بھی کرتا ہوں اور ہیلتھ کیمپس وغیرہ خیرات وغیرہ کرتا ہوں. تو کئی لوگ میرے کو جو کاموں میں دیکھتے وہ لوگ سمجھتے کہ میں اپنی پرسنل بزنس لائف یا نہیں تو فائنینشیل لائف یا نہیں تو کیریئر جو ہے برباد کر رہا ہوں. حالانکہ میں امریکہ میں ایم ایس کر کے 10 سال بڑے سافٹ ویئر کمپنیز میں کام کیا, میں سلیکن کیلیفورنیا میں, اور آنے کے بعد بھی میرا بڑا بہترین جاب ہے وپرو میں. اور اس کے سائڈ میں آپ بلیو نہیں کرتے, یہ سب تو ایک ٹریڈیشنل اپروچ ہے کیریئر گروتھ جو ہوتا, آپ گرو ہوتے, آپ مینیجر بنتے وغیرہ, دیٹ از آلسو انٹیکٹ. ایٹ دا سیم ٹائم الحمدللہ بہترین میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس کر رہا ہوں اور کر رہا ہوں, جس میں بہترین حیدرآباد کے آس پاس پلاٹس خریدا ہوں, اور ایک پلاٹ کا قیمت الحمدللہ اللہ نے اتنا کیا کہ میں 50 لاکھ کا ایک پلاٹ لیا, 3 سال کے بعد میں بیچا تو میرے کو 2 کروڑ کیش ہے اس کے اوپر. تو ایسے میرے کئی پلاٹس ہیں جو الحمدللہ بغیر کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرے, میں دین کے کام پہ ہوں, میں پلٹ کے دیکھا تو الحمدللہ کروڑ سب میرا ورتھ آلریڈی سائڈ بزنس میں رکھا ہوا, حالانکہ میری مین جاب ابھی بھی الحمدللہ چل رہی وپرو میں ہوں میں. تو ایسا نہیں ہے, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں نہ کہ شو آف کرنے کے لیے, رادر آپ کو, آپ سب کو, ہم سب کو, اور میں اپنے آپ کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہ رہا ہوں, میں اپنے آپ کو بھی بولنا چاہ رہا ہوں کہ دین پہ ہم وقت لگائے, قربانی دیے, اور روز جو ہے کلاسز لے رہے اور جو ہے تبلیغ کر رہے اور خیرات کر رہے, پیسے میں سے نکال رہے, تو آپ غریب نہیں ہوتے. اب آپ سوچو میرے جیسا بندہ جو حیدرآباد کا ہے مگر کوئی ایم ایل اے نہیں معلوم, گڈے نہیں معلوم, میرے جیسے لوگ ریئل اسٹیٹ میں انڈیپینڈنٹ اکیلے بزنس کرنا کتنی بڑی بات ہے. کوئی مائی باپ نہیں ہے, کوئی بڑا پرسنالٹی میرے کو سپورٹ نہیں کرا, میں خود سے اللہ تعالیٰ میرے کو ہدایت دیا, میں زمین خریدا, 1 بیچا, 2 بیچا, 2 جا کے 4 ہو گئے الحمدللہ. کروڑس آف منی صرف میرے پلاٹس میں رکھے ہوئے جو میں ابھی بھی بیچتے رہتا ہوں ایک بار. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ یو آر گون بول کے نہیں ہے, ایوری فیلڈ میں اللہ تعالیٰ ول شائن, میک یو شائن. مگر آپ کو ایک ہی کرنا ہے, ڈیڈیکیشن اللہ کے دین کی طرف کرے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا سنبھال لیتے. یہ اگر آپ فوکس رکھے, مگر دس شوڈ ناٹ بی دا ریزن کہ آپ اللہ کی طرف پلٹ رہے کہ میرے کو بھی بزنس کرنا ہے بول کے. نہیں, آپ اللہ کی طرف پلٹ گئے تو سائڈ میں ڈیزرٹ آپ کو مل گیا, بریانی آپ کھا رہے,
یہ اللہ کے لیے جانا چاہ رہے سائڈ میں گفٹ میں بھائی یہ لیجیے ایکسٹرا ڈیزرٹ ہے, تو اس کے لیے اللہ کے پاس نہیں جا سکتے ہم. ہمارا عبادت کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اور نعمتیں حاصل کریں, ہمارے پراپرٹی کروڑس کی ہو جائے, یا ہمارا بزنس فلرش ہو جائے, یا نہیں تو ہم ہمارے جاب پہ ہم ایکسل کریں. نہیں, دنیا جیسی ہے ویسی ہے, ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے چیزوں کو ٹیک کیئر کرتے, وہ اس کی مرضی ہے. ہو سکتا ہے آزمائش میں نہ بھی کرے فار سم ویئرڈ ریزن, انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے. تو یہ مائنڈ سیٹ جو, کیونکہ آج کل کے دینداروں کو دیکھے تو آپ مسجد کے اماموں کو دیکھو, جو چلانے والوں کو فخر رہتے, بیچارے ہر چیز خیرات کے پر جیتے, مطلب ڈونیشن دیے تو ان کا گھر کا چولہا چلتا. امام لے لو, مسجد کے امام لے لو, بڑے بڑے مولویوں کو لے لو, سو کالڈ این جی اوز کو لے لو, ان کی پرسنل فائنینشیل سچویشن بہت خراب رہتی. ان کو دیکھ کے ڈر جاتے, ارے ہم بھی ان کے جیسا بنیں گے ہماری بھی واٹ لگ جائیں گے, کہ ارے بھائی ہم بھی جاباں چھوڑ دیں گے ایسے بن جاتے. نہیں, دونوں کو ہینڈل کر سکتے آپ. تو یہ انشاءاللہ ایک ڈسکلیمر کرنا چاہ رہا تھا میں, ابھی تک کبھی بتایا نہیں, مگر انشاءاللہ میرے سے لگا کہ انشاءاللہ پھر اپن کل 8:30 کو ملیں گے, ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. اوکے عرفان, ٹھیک ہے نا 8:30 انشاءاللہ کل؟ تو میں عادل پھر کیونکہ 9:30 ہو گیا تو میں ڈسکنیکٹ کرتا ہوں. انشاءاللہ کل 8:30 کو ملتے ہیں انشاءاللہ. اوکے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.